أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج اتوار والے دن تشریف لائے، اور چونکہ انتخابات کی کیمپین اپنے آخری لمحات میں ہے تو آپ دن رات اس میں آپ بزی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں تو ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج میں کچھ سنجیدہ معاملات پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انتخابی مہم کے نتیجے میں جو پاکستان کے عوام بیلٹ باکس میں اپنے ووٹ کے ذریعے جو فیصلہ کریں گے، اس کا پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے چاہے وہ ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے، چاہے وہ اس ملک میں غربت کو کم کرنے کا سفر ہے، چاہے وہ تعلیم، علاج، معالجہ، چاہے وہ پاکستان نے جو 76 سال میں جو اربوں خربوں کے جو قرضے لیے ہیں، چاہے وہ نوجوان نسل کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کروڑوں بچے اور بچیاں نہ صرف اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہوا ہے۔ صرف چند باتیں کروں گا اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 1997 میں پاکستان کی پہلی موٹر وے کا افتتاح کیا، جو اس وقت شاید $1 ارب سے بنی تھی، 26 ارب روپے، جی 26 ارب روپے، جو 26 ارب روپے، آج اگر وہ موٹر وے بنانی پڑتی تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب لگتا۔ بھارت یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو شدید الزامات لگے، اور بعض لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے الزامات لگائے۔ آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے الحمدللہ آج لاکھوں لوگوں کو ایک بہترین کمفرٹیبل سفر مہیا کر رہی ہے، اور جو الزامات تھے، چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا یہاں پر ہے، وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ پھر جب نواز شریف کا 2013 سے تیسرا بطور وزیر اعظم اس ملک کی خدمت کا سفر شروع ہوا، تو اس وقت 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا، CPI جسے کہتے ہیں، وہ 139 پہ پہنچ چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کون سی حکومت تھی، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جب انتخابات ہوئے تو کس حکومت سے نواز شریف نے ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کی، 139 پر پہنچ چکا تھا۔ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، چاہے وہ CPEC کے منصوبے ہیں جس کے اوپر ان 5 سالوں میں تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان کے چاروں صوبوں میں CPEC کوریڈورز بنے، اورنج لائن لاہور میں پاکستان کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین اس کا آغاز ہوا، کوئلے کی بنیاد پر بجلی کے منصوبے لگے۔ پھر نواز شریف کے اسی دور میں ٹو بی آن دا سیفر سائڈ مزید بجلی کے منصوبے گیس کی بنیاد پر لگائے گئے، اربوں ڈالر پاکستان کے اپنے وسائل خرچ کر کے۔
تو اندازہ کریں کہ یہ اربوں کھربوں کی سرمایہ کاری نواز شریف کے 2013 اور 18 کے دور میں ہوئی۔ عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے، اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں، اور وہ جو انڈیکس سی پی آئی 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا، کہ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس سی پی آئی 117 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے۔ تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی، نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں، انہوں نے ارب روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے، ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا، اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹلز تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی، پھر چینی امپورٹ کی، یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پی کے الائز بنے، نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا، نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا، نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا، یونیورسٹیاں بنی، عرفہ کریم سینٹر بنے، لاکھوں لیپ ٹاپس دیے گئے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، 100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئیں کسان کے لیے۔ نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی، نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی۔ یہ اربوں کھربوں، اور اس دور میں کرپشن کم ہو، اور اگلا 4 سال بانیے پی ٹی آئی کے دور میں ایک اینٹ نہ لگے، گارا نہ لگے، دوائی نہ ملے، مریض سسک کر مر جائیں، جو ادویات فری ہسپتالوں میں ملتی تھی وہ بند کر دی گئیں، پی کے ایل آئی کو برباد کر دیا گیا، اور ہیپاٹائٹس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ 117 سے 140 پہ چلی گئی۔ یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب 13 جماعتوں نے منتخب کیا بطور وزیر اعظم، تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب، بدترین سیلاب آئے، 100 ارب روپیہ وفاق نے تقسیم کیا، 100 ارب روپیہ چاروں صوبوں میں،
باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے، دوست ممالک سے امداد آئی، ان کو تقسیم کیا گیا. آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا، سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے، چاہے گوادر کے ہوں، چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں، اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی. وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے ایک سال میں وہ 133 پہ آ گیا. 133 پہ آ گیا. تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا، تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5%، یہ 4.5%. الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% ایک سال میں تھی، تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا. نواز شریف کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے، 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے، وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے. جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی، وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا. ترقی اور سیاسی استحکام جڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود PTI نے کیا، اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتری کی کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے. پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے. بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پالیٹکس تو میں ہوں. اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پر بات باقی رہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا. تو کہنے پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر وہ جو کون تھا، جو ایک وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی، کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا. اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا. یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے، یہ الزامات پھیلائے گئے تھے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور پھر اسی میں یہ بھی الزام تھا کہ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن. یہ تو مجھ پر ڈائریکٹلی لگا کہ شہباز شریف نے کھائی ہے کمیشن. اور بھائی صاف پانی سے آشیانہ میں مجھے گرفتار کرتے ہیں، 2 مرتبہ اپنا عقوبت خانے میں رکھتے ہیں. نواز شریف کو رکھتے ہیں، اس کی بیٹی کو رکھتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، حمزہ کو رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اگر چینی منصوبوں میں 45% کمیشن اگر خدا نہ خواستہ کھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا. اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا. اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہیں لاہور ہائی کورٹ میں اسی اورنج لائن کے بارے میں 1 سال کیس چلا یہاں پہ. وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے. 300 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اورنج لائن کے بارے میں. تمام چیزیں انہوں نے پوچھی بند کمرے میں، اپنا اوپن کورٹ میں. اس 300 صفحے کی رپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپشن کی بات نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ یہ آتی ہے چنگی آتی ہے اور
وہ اپنا شالمار آتا ہے اور فلاں، تو اس میں انہوں نے کہا، پھر ہم اپیل میں گئے، اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا، اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ. بھائی مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، مجھے جاتا ہے، عوام کا معاملہ تھا، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی، ایک غریب کو، ایک طالب علم کو، ایک استاد کو، ایک ڈش واشر کو، ایک بیوہ کو، ایک کلارک کو، ایک ٹیچر کو، ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی. کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا، اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے. کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں؟ تو وہ پھر چپ ہو گئے. اس کے بعد پی کے ایل آئی کا انہوں نے، اور 56 کمپنیاں، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کیا کیا الزامات لگے 2018 میں. آج 2024 کے الیکشن ہے، وہ 2018 کا وہ منظرنامہ دل خراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے. اس کے باوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. نواز شریف جیت گیا تھا، پی ایم ایل این جیت گئی تھی، پاکستان جیت گیا تھا، مگر پھر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چرایا گیا. تو آج میں اپنے 25 کروڑ بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمس ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق، اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا، اس کو کوئی نہیں چرا سکتا. یہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ 8 تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر.